تو اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ اب فنا نہیں ہے، آئندہ فنا ہونے والا ہے، آئندہ فنا. مگر فانی میں دونوں معنی ہیں. جو آئندہ فنا ہو اسے بھی فانی کہیں گے، جو اب فنا ہے، فنا ہو چکا ہے، اب فنا کی حالت میں اسے بھی فانی کہیں گے. کیسے؟ جیسے اس مسجد میں ایک آدمی مسلسل 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے. بہت غور سے سننا. بہت اس مسجد میں ایک آدمی مسلسل 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، مسلسل پڑھتا. بس سمجھنا. اب اسے کیا بولیں گے؟ اس مسجد کا مصلی، اس مسجد کا. اب وہ مصلی کب رہے گا، کب مصلی نہیں رہے گا؟ مسجد کے اندر مصلی، مسجد سے باہر مصلی نہیں. یہ کس نے کہا؟ جب نماز پڑھ رہا ہے تب بھی وہ مصلی ہے. جی بات سمجھ میں؟ نماز پڑھنے کی حالت میں بھی اسے کیا بولیں گے؟ اور نماز سے فارغ ہو یا اب کیا ہو گیا؟ اب بھی مصلی. فجر کی نماز پڑھ لی، نماز پڑھ رہا ہے، مصلی ہے، نماز پڑھنے والا. نماز سے فارغ ہو گیا، ظہر کو نماز پڑھنا ہے، لیکن اب جب نماز میں نہیں ہے تب بھی وہ کیا ہے؟ مصلی. پھر ظہر کی نماز میں آ گیا، مصلی، نماز پڑھنے والا. بات سمجھ میں؟ نماز سے فارغ ہو گیا جب بھی، تو حالت نماز میں بھی مصلی، حالت نماز میں جب نہ رہے تب بھی مصلی. ساجد سجدہ کرنے والے کو کہتے ہیں. سجدے میں رہے تب بھی وہ سجدہ کرنے والا ہے. سجدہ ہمیشہ جو سجدہ کرتا ہے، سجدے میں رہے بھی تو سجدہ کرنے والا ہے. سجدہ نہیں کر رہا ہے، لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، تب بھی وہ کیا ہے؟ ساجد ہے. عابد عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں. عبادت میں رہے بھی تو عابد ہے، عبادت سے باہر ہے تو بھی وہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، عرض یہ کر رہا تھا کہ فانی کسے کہتے ہیں؟ فنا ہونے والا، فنا ہونے والا. تو فنا کی حالت میں بھی وہ فانی ہے، ابھی فنا کی حالت میں نہیں ہے بھی تو وہ فانی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کل من علیہا فان، جو زمین پر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، چونکہ بقا اور موجودیت ان کی ذاتی صفت نہیں ہے، اس واسطے یہ حالت بقا میں بھی، حالت موجودیت میں بھی وجود سے عاری ہیں، معدوم ہیں، فانی ہیں. فانی کے معنی معدوم، باقی کے معنی موجود. تو بندہ چونکہ موجودیت کی حالت میں بھی، چونکہ اپنے ذاتی وجود سے موجود نہیں ہے، مولا کے وجود سے موجود ہے، لہذا موجود ہونے کی حالت میں بھی وہ غیر موجود ہے، باقی رہنے کی حالت میں بھی وہ فانی ہے. کل من علیہا فان. تو یہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آپ باقی سمجھ رہے ہیں، یعنی موجود سمجھ رہے ہیں، وہ موجود نہیں ہیں، ان کی صرف صورتیں ہیں. کوئی اور ہے جو ان صورتوں میں جل بگر ہے. کل من علیہا فان. زمین پر نظر آ رہی ہیں بہت سی صورتیں، تم ان صورتوں کو موجود بذات سمجھ کے دیکھ رہے ہو، حقیقتاً موجود سمجھ کر انہیں دیکھ رہے ہو. نہیں، ان صورتوں میں جلوہ گری ہماری ہے. یہ سب مرے ہوئے ہیں، مردے ہیں، یہ معدوم و مفقود ہیں. ان کے موجود ہونے کی حالت میں بھی یہ موجود نہیں ہیں. یہ سب فانی ہیں، غیر موجود ہیں، یہ مفقود ہیں، ہم ہی موجود ہیں. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور تمہارے اے مصطفیٰ، تمہارے رب کا چہرہ باقی ہے، موجود ہے.
تمہارے رب کی ذات نہیں فرمایا، چہرہ فرمایا، اگرچہ کہ چہرے سے مانے ذات ہی ہیں، لیکن کائنات میں آپ جس انسان کو بھی دیکھتے ہیں، انوار الدین صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں ان کا؟ انسان کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کی ران کو نہیں دیکھتا، اس کی پیٹھ کو نہیں دیکھتا، اس کے پیٹ کو نہیں دیکھتا، اس کے بغل کو نہیں دیکھتا، اس کی کسی اور شے کو نہیں دیکھتا، وہ تو کپڑے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے ہر شے جو ہے، لیکن دیکھتا تو کسے دیکھتا ہے؟ چہرے کو دیکھتا۔ مولا جیسا چہرہ کسی انسان کا چھپا ہوا نہیں رہتا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی طرح مولا کی ذات جو ہے، تمہاری ذات پوری چھپی ہوئی ہے، صرف چہرہ نظر آتا ہے، مولا کی ذات چہرے کی طرح ظاہر ہے، جس طرح انسان کا چہرہ ظاہر ہے، مولا کی پوری ذات ظاہر ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ ہر شے میں جو ظہور کیا ہے مولا نے، ہر شے میں جو مولا ہی موجود اور باقی ہے، یہ کس لیے؟ وجہ ربک، میں مصطفیٰ تیرے لیے، میں تیرا رب ہوں، تجھے تیری ربوبیت کے لیے اتنی مخلوق کی ربوبیت کر رہا ہوں، اتنی مخلوق کو پال رہا ہوں، اتنی مخلوق کا عین بن کر، اتنی مخلوق میں جلوہ گری کر رہا ہوں، صرف یہ تیری ربوبیت کے لیے ساری کائنات کی ربوبیت کر رہا ہوں، اسے جلوہ ظہور میں لا رہا ہوں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ تو جلال والا ہے، وہ تو جلال والا ہے، جلال اس کا متقاضی ہے فنا کر دینے، عالم کو فنا کرنے کا تقاضا کرتا ہے جلال، لیکن تمہارا رب ہے، اس واسطے تمہاری رحمت کہتی ہے کہ ہر شے میں ظہور فرماؤ پروردگار۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مولا تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، سب مانگ رہے ہیں، کون؟ جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، آسمان کی مخلوق یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے آگے دستے سوال دراز کرنے والے ہیں، سب اس کی رضا مانگتے ہیں، سب اس سے سوال کرنے والے ہیں، سب اس کے منگتا ہیں۔ یسألہ من فی السماوات، آسمانوں میں جو مخلوق ہے وہ بھی اس کی سائل ہے، اس کی بھکاری ہے، اس کی منگتا ہے، اور زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کیا ہے؟ اس کی منگتا ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، یسألہ، اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں سب، اللہ ہی سے سب مانگ رہے ہیں، اپنی اپنی ضرورت کس سے مانگ رہے ہیں؟ آسمانوں میں جو موجود ہیں وہ بھی، اور زمین میں جو موجود ہیں، تو مطلب یہ نکلا کہ آسمان کی کوئی مخلوق خدا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حقیقی خدا کے آگے دستے سوال اس نے دراز کیا ہے۔ حقیقی معبود کے آگے آسمان کی ہر مخلوق نے دستے سوال دراز کر رکھا ہے، اور زمین کی کوئی مخلوق خدا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ زمین کی ہر مخلوق بھی اس کی بھکاری ہے، اس کی محتاج ہے، اس کے در کی فقیر ہے۔ تو یہ لوگ جو زمین کی بعض چیزوں کو بت مان رہے ہیں، خدا مان رہے ہیں، یہ غلطی پر ہیں۔ آسمانی مخلوق فرشتوں کو خدا مانتے ہیں بعض لوگ، تو اللہ فرما رہا ہے آسمان اور زمین کی ہر مخلوق، خواہ انسان ہوں، خواہ پتھر ہوں، خواہ بت ہوں، خواہ مورتیاں ہوں، خواہ فرشتے ہوں، سب اس کے آگے دستے سوال پھیلانے والے، سب اس کے محتاج کرم۔ جو محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ داتا ہے تو بس وہی ایک ہے، اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اللہ ہی سے سوال کر رہے ہیں، سب مانگ رہے ہیں، اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، جو آسمان میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ ایک تفسیر ہو گئی، دوسری تفسیر کیا ہے؟ یسألہ،
اللہ ہی کو مانگ رہے ہیں۔ آسمان میں جو مخلوق ہے وہ اللہ سے کیا اللہ ہی کو مانگ رہی ہے، زمین میں جو مخلوق ہے وہ اللہ ہی کو مانگ رہی ہے، لیکن کسی کو معلوم ہے یہ حقیقت، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ عارف جو ہے وہ اللہ سے مخلوق مانگتا ہے بھی تو سمجھ کر مانگتا ہے کہ مخلوق کے پردے میں مولا ہی ہے۔ اور جو عامی ہے، جاہل ہے، غافل ہے، علم نہیں رکھتا، کسی اللہ والے کا دامن اس کے ہاتھ میں نہیں، وہ اللہ سے مانگ رہا ہے یہ سمجھ کر مانگ رہا ہے کہ میں اللہ سے اس کی مخلوق مانگتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے مانگ رہے ہیں سب، اللہ ہی کو مانگ رہے ہیں سب، کیونکہ جس چیز کو بھی آپ مانگ رہے ہیں اس میں تجلی مولا ہی کی ہے، اس کے تعین میں مولا ہی متعین ہے۔ آپ چاہے جسے بھی مانگیں، مانگتے اسی کو ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے یسألہ، اسی کو مانگتے ہیں، آسمان کی ہر مخلوق اور زمین کی ہر مخلوق۔ کل یوم هو فی شأن، اس کے ساتھ یہ جوڑ لگا دیا کہ ہر روز ہر لمحہ وہ ایک نئی شان میں ہے، کہیں وہ بشکل ماں جلوگر ہے، کہیں وہ بشکل طعام جلوگر ہے، کہیں وہ بشکل زوجہ جلوگر ہے، کہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہیں اس کی تجلی بصورت زمین ہے، کہیں اس کی تجلی بصورت دولت ہے، کہیں اس کی تجلی بصورت فلوس ہے، کہیں اس کی تجلی بصورت والد ہے، کہیں تو کائنات میں جو بھی محتاج ہے حقیقت میں اسی ذات کا محتاج ہے، وہی ایک ذات ہر ذات کے روپ میں جلوگر ہے، مخلوق ہی خالق ہی مخلوق کے تعین میں جلوگر ہے۔ تو حقیقت میں مانگا جا رہا ہے وہی، حقیقت میں سب کو اسی کی تلاش ہے، سب کو اسی کی تلاش ہے۔ جب یہ حقیقت معلوم ہو گئی تو اب دیوانے صورتوں کے نہ رہو، صورتوں میں جو ظاہر ہے اس کے دیوانے بن جاؤ۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، وہ ہر آن ایک نئی صورت میں ہے، سب اسی کو مانگ رہے ہیں، سب اسی کو مانگ رہے ہیں۔ وہ نئی صورتوں میں آ رہا ہے، یہ صورتوں کو دیکھ کے صورت سمجھ کے للچا رہا ہے، لیکن ہر صورت میں وہی جلوگر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بیوی مل گئی، بیوی کو مانگتا رہا، بیوی مل گئی، اب بچے کو مانگ رہا ہے، بچہ مل گیا، اب بچی کو مانگ رہا ہے، بچی مل گئی اور ایک بیوی کو مانگ رہا ہے، وہ بیوی مل گئی، اب اس کے لیے بچے کو مانگ رہا ہے، اسے بھی بچہ ہو گیا، اسے بچی کی تلاش ہے، پھر وہ اسے بھی ہوگا، پھر تیسری بیوی کو مانگ رہا ہے۔ ارے ہر لمحے نئی تجلیات ہیں اس کی، لیکن متجلی تو واحد ہے، ایک ہی ہے جو مختلف صورتوں میں جلوگر ہے۔ کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ منعم ہی نعمتوں کے تعین میں ظاہر ہے، نعمتوں کا روپ ہے، منعم ہی جلوگر ہے اس روپ میں۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے لیے، اے جن و انس، ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ ثقلان کسے کہتے ہیں؟ ثقلان، جن و انس۔ ثقلان کے معنی کیا ہیں؟ لغوی معنی کیا ہیں ثقلان؟ بوجھل کیا ہے؟ بوجھل دو چیزیں کیا ہیں؟ ثقلان کسے کہتے ہیں؟ جنات اور انس کو ثقلان کہتے ہیں، ثقلین کہتے ہیں۔ ثقلان مرفوع حالت میں ہے، ثقلین منصوب حالت میں، ایھا الثقلان مرفوع حالت میں ہے، ثقلین منصوب یا مجرور حالت میں ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ جن و انس کو ثقلان کیوں کہا؟ ثقل کہتے ہیں بوجھ رکھنے والا، جن و انس کو ثقلان کیوں کہا گیا؟ ہاں جزاک اللہ، تکلیف شرعی کا بوجھ کہا ہے، نہیں میں نے کہا ہے؟ یاد آ رہا ہے کم سے کم؟ ہاں، تو چونکہ جن پر بھی تکلیف شرعی کا اللہ نے بوجھ رکھا ہے، یعنی اس پر بھی شریعت نافذ کی ہے، اسے بھی اوامر و نواہی کی پابجائی کرنا ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے، یہ بوجھ اس پر بھی رکھا گیا۔ کس پر؟ برکت بھول گیا، جنات پر بھی تکلیف شرعی
مکلف شرعی ہونے کا بوجھ رکھا گیا ہے، وہ بھی مکلف شرعی ہے، اور انسانوں پر بھی مکلف شرعی ہونے کا بوجھ رکھا گیا ہے کہ شریعت ان پر بھی ہے، شریعت ان پر بھی ہے۔ اس لیے ان دونوں کو کیا کہا؟ دو بوجھ رکھنے والی ذاتیں، دو بوجھل جماعتیں۔ یہ مادے سے بنے، جن مادہ کا ہے، جن مادی چیز تھوڑی ہے۔ خیر، تو عرض کر رہا تھا، ہاں سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، اے جن و انس، ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے قیامت میں، ہم تمہارے لیے کیا فرما رہا ہے؟ اپنی توجہ تمہاری طرف کریں گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یا معشر الجن والانس، اب یہاں کھل کر آیا، اے گروہ جن اور اے گروہ انس، اے جنات کی جماعت اور اے انسانوں کی جماعت۔ پہلے جن کو کہا، پھر انسانوں کو کہا۔ پہلے کیونکہ سرکشی ان میں زیادہ ہے، جنات میں سرکشی زیادہ ہے، برائی زیادہ ہے، بدی کا ملکہ زیادہ ہے، کیونکہ وہ آگ سے بنے ہیں۔ بات سمجھنا، چونکہ انسان خاک سے بنے ہیں اس لیے ان میں برائی کا ملکہ کم ہے۔ یا معاشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ نکل جاؤ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل سکو، فانفذوا، تو نکل جاؤ۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، بڑی بات بتا رہا ہوں، یا معاشر الجن والانس، اے جنات اور اے انسانوں، یا معاشر الجن والانس، اے جنات اور اے انسانوں، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل سکتے ہو، فانفذوا، نکلو۔ تو آسمان اور زمین کے بارڈرز جو ہیں، باؤنڈریز جو ہیں، ان کو پھلانگ نہیں سکتے۔ آسمان اور زمین کے حدود کو، آسمانوں اور زمین، یہ سمجھیے کہ ایک عمارت ہے، آسمانوں اور زمین ہے اور آسمان ہے، زمین پر آسمان ہے، تو ایک جیسے یہ زمین ہے اور اس پر چھت ہے، تو اس آربٹ سے، آربٹ کہہ سکتے ہیں نا، تو آسمانوں اور زمین کی آربٹ سے تم اگر باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، چائے ملے گی، جزاک اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ آسمانوں اور زمین کی اس عمارت سے اگر تم باہر نکلنا چاہو، بہت اہم بات بتا رہا ہوں، باہر نکل سکتے ہو، ان استطاعتم، اگر تمہارے اندر یہ سکت ہے، یہ شکتی ہے، یہ بل ہے، یہ کسبل ہے، یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے، یہ قدرت ہے، یہ مقدرت ہے کہ آسمانوں اور زمین کی آربٹ سے باہر نکلو، فانفذوا، نکل جاؤ، ہم روکتے نہیں، نکل جاؤ، جزاک اللہ، نکل جاؤ باہر۔ کس سے خطاب کیا؟ یا معاشر الجن والانس، پوری جماعت جن سے خطاب، پوری جماعت بشریت سے خطاب، پوری انسانیت سے خطاب۔ انسان جب سے ہے تب سے، انسان جب تک آخری انسان قیامت میں جب قیامت کے قریب جو پیدا ہوگا، پورے انسانوں سے خطاب ہے، پورے جنات سے خطاب، پورے انسانوں سے خطاب کیا ہے؟ جنات اور اے انسانوں، آسمان و زمین کے اس کرے سے، اس قید سے ذرا باہر آ جاؤ، آؤ، ہم روکتے نہیں، اگر تم میں استطاعت ہے تو نکلو باہر۔
یہ کیا ہے؟ اپنے نبی کی شان بول رہا ہے، میرے آقا کی تعریف بیان کر رہا ہے، سید البشر کی تعریف بیان کر رہا ہے، سید الثقلین کی تعریف بیان کر رہا ہے، سید الکونین کی تعریف بیان کر رہا ہے، نبی ہاشمی کی بات بول رہا ہے، اس کی مدح کر رہا ہے خدا۔ یا معشر الجن، اے جنات، ایک دو نہیں، پوری جماعت مل کر طاقت سے نکل جاؤ باہر۔ ایک نکلنا مشکل، دو نکلنا مشکل، پوری جماعت مل جاؤ جنات۔ اور یہ آسمان اور زمین کا جو قید خانہ ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے، اس سے باہر نکلو۔ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکلو، من اقطار السماوات، باہر نکلو، سماوات اور اس کے باہر نکلو۔ اور پھر انسانوں سے خطاب کر کے کہا، نبی ہمارے جیسے ہیں بولنے والے پاجیوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، ارے اگر تم نبی کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہو، اپنے جیسا سمجھ رہے ہو، اگر تم میں ہمت ہے تو باہر نکلو۔ نہیں نکل سکتے۔ دیکھو ہمارا نبی کیسا باہر نکلتا ہے، جو گیا ہے عرش سے بھی پرے، وہ عرب کا ناقہ سوار ہے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسان، تم آسمانوں اور زمین کے دائرے سے، حصار سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن ہمارا نبی پاس پہلے آسمان پر گیا، دوسرے آسمان پر گیا، تیسرے آسمان پر گیا، چوتھے آسمان پر گیا، چھٹے آسمان پر گیا، ساتویں آسمان پر گیا، پھر عرش پر پہنچا، پھر کرسی دیکھی، پھر اس کے بعد وہاں پہنچا جہاں خیال کا بھی خیال نہیں پہنچتا، جہاں تصور بھی نہیں پہنچتا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آسمان و زمین کے کناروں سے ہم نکل سکتے ہیں باہر؟ نہیں نکل سکتے۔ نبی نکل سکتے ہیں۔ کیوں نکل سکتے ہیں؟ ہم اس ڈبے کے اندر کے ہیں اور یہ اس کے باہر کے ہیں۔ یا معشر الجن والانس، تو نہ جن کوئی میرے نبی کے جیسا ہو سکتا ہے، نہ انس میں کوئی میرے نبی کے جیسا ہو سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا حقیقت ان کی نہ جن ہے، حقیقت میں نہ وہ انس ہیں، نہ حقیقت میں وہ جن ہیں، وہ ان دونوں کی اصل ہیں، وہ نور خدا ہیں۔ یا معشر الجن والانس، حالانکہ بشریت کے ساتھ مصطفیٰ وہاں چلے گئے، کوئی بشر نہیں جا سکا، اور حضور بشریت کے ساتھ آسمان و زمین کے کناروں سے باہر نکل گئے، کعبہ قوسین میں پہنچ گئے، تو معلوم ہوا کہ حضور کچھ اور بشر ہیں۔ قامت کا نہیں سایہ ہے تیرے، یہ عقل ہی کیا جو تجھے سمجھے، تو لاکھ بشر اپنے کو کہے، کچھ اور گمانے عالم ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ ایک آدھ انسان سے بحث نہیں کی، پورے انسانوں کو جمع کر کے کہا کہ پورے انسانوں میں میرے نبی کے جیسا کون ہے بتاؤ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایسے نبی کے تم کو غلام بنا دیا، اور ایسے نبی کو اپنا آقا ماننے والا بنا دیا، اس نعمت کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تم تو آسمان و زمین سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن تمہاری اصل وہ نور ہے، وہی ہے جو عرش سے بھی پرے چلا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اگرچہ کہ تم میں وہ صلاحیت نہیں کہ عرش پر پہنچو، لیکن عرش پر پہنچنے والے کے نور سے تم پیدا ہوئے ہو، وہ عرش پر پہنچنے والا تمہیں میں موجود ہے، اس نعمت کا تم کیا شکر کر سکتے ہو؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، آسمان سے اگر تم باہر نکلنا چاہو گے تو کیا ہوگا؟ آسمان سے شعلے برسیں گے، فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم مدد نہیں دیے جاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب قیامت کے دن آسمان جو ہے پھٹ پڑے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو وہ روئی کے سرخ رنگ کے گالے کی طرح ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن انسان اور جن اپنے گناہوں کے بارے میں پوچھے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنات اور انسان اپنے گناہوں کے بارے میں قیامت میں پوچھے جائیں گے، گناہوں کے بارے میں قیامت میں پوچھے جائیں گے۔
بول کر کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. گناہوں کے بارے میں قیامت میں پوچھے جائیں گے. بول کر بولتا ہے اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ کن کن نعمتوں کا؟ آئے آئے. یعنی گناہوں کے بارے میں تم سے پوچھے گا بھی تو ایسا پوچھے گا کہ سوال کرے گا. اس سوال ہی میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ بس سوال کے لیے سوال کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے حساب یسیر، ایک ہوتا ہے حساب یسیر، آسان حساب. حدیث شریف میں آیا کہ ایک بندہ آئے گا خدا کی بارگاہ میں. خدا کی بارگاہ میں ایک بندہ آئے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، بول اے بندے تو نے یہ نہیں کیا، تو نے یہ گناہ کیا نا؟ کہا ہاں گناہ کیا. کہے گا پھر پوچھے گا وہ گناہ کیا نا؟ ہاں ہاں. پھر کہے گا وہ گناہ کیا. اتنے سوال کرے گا. یہ بندہ سمجھے گا کہ اب مجھے مولا تعالیٰ پکڑنے والا ہے، اب تو میں جانا، میں تو گیا. اس کے بعد بولے گا اللہ تعالیٰ اچھا یہ سب گناہ تو نے کیے، کیا ہم نے پردہ فاش کیا تیرے گناہوں کا؟ اتنے گناہ تو نے کیے، لوگوں کو معلوم کرایا ہم نے؟ کہے گا نہیں مولا کسی کو معلوم نہیں، میں نے تو جانتا ہے بس. کہے گا وہاں بھی تیری پردہ داری کی، یہاں بھی تیرا پردہ رکھتے ہیں، جا جنت میں جا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. بات سمجھ میں آئے؟ تو سوال کیا جائے گا، سوال رحمت والا سوال ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آدمی آئے گا قیامت میں، حدیث شریف میں آئے گا، اس کے گناہوں کے دفتر کھلیں گے. اس کے گناہوں کے دفتر، لیڈجرز، اور بڑے بڑے دفتر ہوں گے. دفتر کھلیں گے. اب وہ پڑھتا جائے گا، اس میں کوئی نیکی ہوگی ہی نہیں، گناہ ہی گناہ رقم ہیں، گناہ ہی گناہ لکھے ہوئے ہیں. ہر دفتر میں شروع سے لے کر آخر تک گناہ ہی درج ہیں. وہ دفتر بند ہو جائے گا، پھر اور ایک دفتر آئے گا، اس میں بھی گناہ ہی گناہ رقم. پھر دوسرے اور ایک آئے گا، اس میں بھی 99 دفتر کھلیں گے. ہر دفتر میں سوائے گناہوں کے کچھ نیکی نہیں ہوگی. تو اب یہ دفتر پڑھ کے جب معلوم ہوگا اسے کہ اتنے ہی دفتر ہیں میرے، تو سمجھ میں آ رہے. اور وہ دفتر بھی ہر ایک دفتر تا بحد نگاہ ہوگا. نظر جہاں تک جاتی ہے وہاں تک بڑا ہوگا وہ دفتر. اب اس دفتر میں سب گناہ ہی گناہ لکھیں، گناہ ہی گناہ لکھیں. ایسے کتنے دفتر؟ جی 90 دفتروں میں گناہ لکھیں. اب یہ ہے مایوس ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اوکے جانے لگے گا. کہاں؟ لوٹنے لگے گا. اللہ بولے گا کہ رک 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 رک، تیری ایک نیکی ہے. اب ان 99 دفتروں میں تو کوئی نیکی نہیں ہے، سب گناہ ہی لکھے ہیں. اللہ بولے گا کہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے. فرشتوں سے کہے گا اللہ تعالیٰ کی اس نیکی کو لاؤ، اس نیکی کو لاؤ اس کے سامنے. تو فرشتے، یہاں تو 99 دفتر ہیں، تا بحد نظر ہیں بڑے، وہ دفتر بند ہو گئے، سب میں گناہ ہی گناہ رقم ہے. اب ایک فرشتے جو ہیں چھوٹی سی چٹھی لائیں گے، پرزہ، کاغذ کا ایک پرزہ لائیں گے. بس سمجھ میں؟ اللہ کہے گا کہ اس کے 99 گناہوں کے دفتر جو ہیں میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، ترازو کے ایک پلڑے میں. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ جو پرزہ لایا گیا ہے وہ ایک پلڑے میں لگ گیا. رکھتے ہی یہ 99 گناہوں کے دفتر جو ہیں وہ ہلکے پڑ جائیں گے. یہ پرزہ جو ہے یہ بھاری ہو جائے گا. پرزہ کہاں جائے گا؟
نیچے جائے گا یا اوپر جائے گا؟ نیچے نہیں، وہاں کا نصاب الگ ہے، بات سمجھ میں آئے؟ وہاں جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر اٹھے گا، جو ہلکا ہوگا نیچے جائے گا۔ گناہوں کے دفتر نیچے جائیں گے، نیکیوں کا دفتر اوپر آئے گا، نیکیوں کا پلڑا جو ہے اوپر جائے گا۔ یہ کہے گا یہ کیا نیکی تھی میری جو یہ پرزے میں لکھی ہوئی ہے، یہ اتنے بڑے بڑے دفتر بھاری بھاری، ان میں جو ہے یہ ہلکے پڑ گئے، یہ پلڑا بھاری ہو گیا جس میں پرزہ رکھا ہے۔ اللہ فرمائے گا اسے دکھاؤ یہ پرزہ، اس میں کیا لکھا ہے، اس کی کون سی نیکی لکھی ہے، دکھاؤ۔ وہ لایا جائے گا، یہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ جو ایمان لایا تھا اللہ اور اللہ کے رسول پر اس ایک ایمان کی وجہ سے، اسی لیے 3 برس سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سمجھا رہے ہیں، اور آپ ہے کہ آپ کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ کلمے کے تعلیمات کیا ہیں؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ مجرم لوگ، گناہگار لوگ، کفار و مشرکین اپنی پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے ان کو پکڑ لیا جائے گا، فرشتے اٹھا لیں گے اور لے جا کے جہنم میں ڈالیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ فرماتا ہے کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ جہنم میں لے جایا جائے گا مجرموں کو، کہہ رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہ وہ جہنم ہے جس کا انکار کرتے تھے کون؟ مجرم لوگ۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن وہ گھومتے رہیں گے جہنم اور کھولتے پانی کے چشمے کے بیچ میں۔ جہنم کی آگ ہوگی اور ایک طرف کھولتا پانی ہوگا، دونوں کے بیچ میں یہ رہیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو اپنے رب کے مقام سے ڈرے۔ کیا مطلب؟ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، اپنے رب کے قیامت میں مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، لہذا مجھے اس دنیا میں کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے، کوئی گناہ مجھ سے سرزد نہ ہونے پائے، کوئی نافرمانی خدا کی مجھ سے صادر نہ ہو، کیونکہ مجھے جواب دینا ہے، رب کے حضور جانا ہے، رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضری دے کر اسے اپنے اعمال کے بارے میں بتانا پڑے گا، اس کے سوالات کا جواب دینا ہوگا، لہذا مجھے ہر گناہ سے، ہر خدا کی نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو رب کے سامنے قیامت میں کھڑا ہونے سے ڈر کر گناہوں سے اجتناب کرے، پرہیز کرے خدا کی نافرمانی سے، اس کے لیے 2 جنتیں، دنیا بھی جنت ہے اور آخرت بھی جنت ہے۔ جو نیکوکار ہے دنیا بھی اس کے لیے جنت ہے، وہ دنیا میں بھی بہترین زندگی ملے گی اسے، اور آخرت میں تو اسے جنت ہے ہی۔ یہ معنی بھی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو گناہوں سے اجتناب کرے، شریعت کی پابندی کرے، جو گناہوں سے اجتناب کرے، شریعت کی پابندی کرے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں قیامت میں، آخرت میں 1 جنت نہیں، 2 باغات ہیں، 2 جنتیں۔ یہ بھی ایک مطلب۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر کر موجود ہی نہ رہے۔ جہاں رب ہے وہاں میں موجود کیسے رہ سکتا ہوں؟ موجود رہنا رب کا منصب ہے، حقیقتاً موجود رب ہے، موجودیت رب کی شان ہے۔ میں موجود نہیں رہتا، میں نہیں ہوں، وہی موجود ہے جو اس کے سامنے موجود رہنے، اس کے سامنے قائم رہنے، اس کے سامنے حاضر رہنے
اس کے ساتھ موجود رہنے، سامنے موجود رہنے سے، ساتھ موجود رہنے سے جو ڈر کر خود کو معدوم سمجھے گا، مفقود سمجھے گا، جنتان، دنیا بھی اس کے لیے جنت ہے اور آخرت میں بھی اس کی جنت ہے۔ کیا مطلب؟ جو خود کو موجود نہیں سمجھے گا حقیقتاً، وہ مولا کو موجود سمجھے گا اور مولا کی یافت اسے ہو جائے گی۔ جو خود میں موجود نہیں ہوں سمجھے گا تو پھر اس کی صورت میں کون متجلی ہو جائے گا؟ کون ملے گا اسے؟ مولا کا جلوہ اسے مل جائے گا، مولا کا ادراک ہو جائے گا۔ تو بندگان خدا جو خود موجود نہیں ہوگا اسے مولا کی موجودیت کا استحضار ہوگا۔ جنت کی نعمتیں بڑی ہیں کہ مولا کے وجود کا ادراک بڑا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے مقام سے ڈرے، رب کے ساتھ رہنے سے ڈرے، رب کے سامنے رہنے سے ڈرے، میں موجود رہوں، رب بھی موجود رہے، میں بھی موجود رہوں۔ میں موجود ہی نہیں، میرا مقام ہے معلوم، میں معلوم حق ہوں، میں علم حق میں ہوں، خارج میں وہی وہ ہے۔ یہ سمجھنے والے کے لیے جو ہے دو جنتیں ہیں، ایک جنت آثاری جہاں حوریں ہیں، غلمان ہیں، وہ آخرت میں ملنے والی، ایک جنت ذاتی، تم فنا ہو جاؤ، تم موجود نہیں ہوں سمجھو تو مولا ہی موجود ہے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ تو جنت ذات یہی ہے کہ تو موجود نہ رہے، مولا موجود رہے۔ تو دونوں جنتیں، جنت اسمائی بھی مل جائے گی، جنت آثاری جسے کہتے ہیں، جنت ذاتی بھی مل جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ ذواتا افنان، وہ جنتیں جو ہیں، وہ باغات جو ہیں، وہ باغات جو ہیں ذواتا افنان، شاخوں والے باغات ہیں۔ شاخوں، ان باغوں میں ہر درخت میں کئی شاخیں ہیں۔ افنان، فن کہتے ہیں شاخ کو، اس کی جمع ہے افنان، فنون کی جمع۔ آہا، تو یہ ایسی جنتیں ہیں کہ ان جنتوں کی لذتیں اور ہیں، مختلف قسم کی کیفیات ہیں۔ بات سمجھ میں؟ جو فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نہیں ہوں، حق موجود ہے کہ کیفیت میں ہزاروں لذتیں ہیں، ہر آن ایک نیا مزہ ہے، نئی تجلی۔ ذواتا افنان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں جنتوں میں دو چشمے بہ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جنتوں میں پہنچنے کے مولا کی ذات میں نہیں ہوں، حق موجود ہے سمجھنے کے باوجود دو ذاتوں کا ادراک برابر رہتا ہے کہ میں ذات کے اعتبار سے میں ہوں، اعتبار وجود حقیقی حق تعالی ہے، دونوں کا اسے علم رہتا ہے۔ فیہما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان میں ہر میوے کے جوڑے ہوں گے، جنتوں میں ہر میوے میں جوڑے ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، وہ ٹیکا لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے جنت میں، جنتی ٹیکا لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، علی فرش بطائنها من استبرق، ان کے بطائن، ان کے استر سمجھتے یہ شیر الائننگ، ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے، صوفوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے لائننگز جو ہیں وہ استبرق، یہ جنت کا کپڑا ہے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَانِ دَانٍ، اور دونوں جنتوں کے میوے جو ہوں گے، آخرت میں ایسی جنتیں ملیں گی اللہ والوں کو کہ ان کے میوے جو ہیں جھکے ہوئے ہوں گے، میوے قریب آئے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ دنیا ان کے قریب آتی ہے، تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ دنیا تیرے قریب آ جاتی ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا تو دنیا کے قریب تجھے ہونا پڑتا ہے۔ اللہ والے دیکھ، ان کی زبان پر دنیا کی بات ہی نہیں ہے، کار کی بات نہیں، بنگلے کی بات نہیں، کوٹھی کی بات نہیں، دنیا کی بات نہیں، نوکری کی بات نہیں، پیسے کی بات نہیں، نوٹوں کی بات نہیں،
بینک بیلنس کی بات نہیں، سود کی بات نہیں، انکم کی بات نہیں، آمدنی کی بات نہیں. وہ بات کرتے ہیں تو اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں. پیسہ، متاع، مال، زیور، سونا، چاندی، اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس کے خدموں پر اللہ تعالیٰ نے ڈھیر لگا دیا ہے دولت کا. یہ ہے اللہ والے کی شان. اگر تم سچے اللہ والے ہو تو خدموں میں دولت کھیلے گی تمہارے دنیا کی. اگر نہیں ہے تو تم موت کے قریب بھی پہنچ جاؤ گے. پیسے کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھو گے، دولت کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھو گے تو معلوم یہ ہوا اگر تم نے اللہ والا پن اختیار نہیں کیا. جو اللہ والا ہے دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے. دنیا کے پاس وہ نہیں جاتا، دنیا اس کے پاس آتی ہے. دنیا دار اس کے پاس آتے ہیں، دولت مند اس کے پاس آتے ہیں، منسٹرز اس کے قدموں میں آتے ہیں، اس کے آگے سر جھکاتے ہیں. جو دنیا دار ہوتا ہے لیکن کفنی تو پہن لیا ہے، دل دنیا دار ہے، وہ دولت مندوں کے پاس بھاگتا ہے، وہ دنیا داروں کی جی حضوری کرتا ہے، وہ دنیا والوں کی چاپلوسی کرتا ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ متقین علی فرش بطائنها من وجنى الجنتین دان، دونوں باغوں کے پھل جو ہیں قریب آئے ہوئے. اللہ والوں کے پاس آتی ہے دنیا تو اس وقت وہ دنیا کو سنبھالتے ہیں، دنیا کو رکھتے ہیں، اور رکھتے بھی ہیں یار کے لیے رکھتے ہیں. بات سمجھ لیں. دنیا دنیا دنیا، مرنے والوں کے پاس دنیا کہاں ہی مجھے بتا نہیں. بات سمجھ میں، موت قریب آ گئی، دنیا نہیں ملی. بات سمجھ میں آ رہی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ. جنتوں میں کیسے ہوں گے؟ قاصرات الطرف، حوریں ہوں گی. کیسی؟ پلکیں جھکائی ہوئی، نظریں جھکائی ہوئی حوریں ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں چھوا تک نہیں ہوگا کسی انسان نے، کسی جن نے. ہاں، جو حور ہمارے نعمت اللہ صاحب کے حصے میں آنے والی ہے اسے کسی انسان نے نہیں چھوا ہے، کسی جن نے نہیں چھوا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ فرماتا ہے احسان کا بدلہ، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تم پر احسان کیا. ایک تعلیم کی بات عرض کر رہا ہوں، تعلیم کی بات یاد رکھیں. اللہ نے تم پر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ خود چھپ گیا تم میں، تم کو ظاہر کیا. خود چھپ کر تمہیں ظاہر کیا اس نے، وہ چھپا ہوا ہے. حقیقت میں ظاہر وہ ہے، ظاہر حقیقی رہتے ہوئے، مشہود حقیقی رہتے ہوئے تم کو مشہود دکھا رہا ہے. وہ چھپ گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ تمہارا ظاہر ہونا بھی اسی کا ظاہر ہونا ہے حقیقت میں، لیکن وہ تم کو ظاہر کر کے خود چھپ گیا ہے. صورت تمہاری ظاہر ہے، ذات تمہاری ظاہر ہے، صفات تمہارے ظاہر ہیں، افعال و آثار تمہارے ظاہر ہیں، تم ظاہر ہو گئے، وہ چھپ گیا. یہ اس نے احسان کیا، یہ اس نے احسان کیا، تم کو ظاہر کر کے خود چھپا. اب تم حل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ نیکی ہی تو ہوتی، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو بندگان خدا تم کو کیا کرنا؟ تم چھپ جانا، اسے ظاہر کرنا کہ میں ظاہر نہیں، میری ذات ظاہر نہیں، تیری ذات ظاہر ہے. میری حیات ظاہر نہیں، یہ تیری حیات ہے. میرا علم نہیں، یہ تیرا علم ہے. میرا ارادہ نہیں، تیرا ارادہ ہے. میری قدرت نہیں، تیری قدرت ہے. میری سماعت نہیں، یہ تیری سماعت ہے. میری بصارت نہیں، تیری بصارت ہے. میرا کلام نہیں، تیرا کلام ہے. میرا ظہور نہیں ہے، تیرا ظہور ہے. میرا فعل نہیں، تیرا فعل ہے. میری ملکیت نہیں، تیری ملکیت ہے. نہ ذات میری، نہ صفات میرے، نہ افعال میرے، نہ آثار میرے. میں کہاں، تو ہی تو ہے. جینے میں تم رہو کہ نہ مرنے میں تم رہو، تم مٹ کے یہ دکھاؤ کہ نام خدا رہے. کس کا شعر ہے معلوم ہے؟ معلوم نہیں. جزاک اللہ. جینے میں تم رہو کہ نہ مرنے میں تم رہو، تم مٹ کے یہ دکھاؤ کہ نام خدا رہے. کس کا شعر ہے امان؟ ہمارے پیر و مرشد کا شعر ہے. حل جزاء الاحسان، پھر آ گیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. احسان کیا ہے حق نے حقیقی جو تیرے ساتھ، تو اس کے ساتھ کر کے یہ احسان ہے حسن خلق. یہی ہے اخلاق حمیدہ کی سب سے بڑی بلندی کہ تو چھپ جائے، مولا کو ظاہر کرے، اپنی نفی کرے، اپنے ذات صفات افعال آثار کی نفی کرے، مولا کے ذات و صفات اور افعال اور آثار کا اثبات کرے.
یہ ہی ہے احسان. شاہ کمال فرماتے ہیں احسان کیا ہے حق نے حقیقی جو تیرے ساتھ، تو اس کے ساتھ کر کہ یہ احسان ہے حسن خلق. الا فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، ان دونوں کے سوا بھی دو جنتیں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدھامتان، وہ بڑے گنجان ہیں. آہا. فبأي آلاء ربكما، دو جنتیں ہیں ان کے سوا بھی جو گہرے سبز رنگ کے ہیں، گہرے ہرے رنگ کے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان، ان دونوں جنتوں میں دو چشمے ہیں جو بہہ رہے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے. فيهما فاكهة ونخل ورمان، فاكهة ونخل ورمان، ان جنتوں میں، ان باغات میں میوے ہیں، فروٹس ہیں، نخل اور کھجوریں ہیں، اور رمان اور انار ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے. بات سمجھ میں؟ کھجور کہہ کر، فاکہہ کہہ کر اور انار کہہ کے کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. مطلب کیا ہے کہ یہ چیزیں مخلوق ہیں، مگر یہ مخلوق ان کی اصل کیا ہے؟ ان صورتوں میں جلوہ گری کس کی ہے؟ ظاہر کون ہے؟ یہ صورتیں بن کر کون نمودار ہوا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان، ان جنتوں میں خیرات، نیک عورتیں ہوں گی، حسان خوبصورت عورتیں ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام، حوریں ہوں گی جو ٹینٹس میں بیٹھی ہوں گی. کون ہوں گی؟ خیموں میں. جنتوں میں کچھ حوریں تو مل چکی ہوں گی، اور بھی ڈیرے ہوں گے، ٹینٹس ہوں گے، ان میں حوریں ہوں گی. اگر آپ کو چاہیے تو وہاں سے بھی آئیں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، حوروں کی کچھ کمی نہیں ہوگی. فبأي آلاء ربكما، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، ان حوروں کو بھی جنتیوں سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے چھوا تک نہیں ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، کیا کہہ رہی ہے سورت؟ ہر شے اپنی جگہ رب کی ایک رحمت ہے. اس سورت کا پیغام، سورت الرحمن کا پیغام یہ کہ ہر مخلوق مولا کی ہر مخلوق کے لیے رحمت ہے، ایک نعمت ہے. یہ کائنات، اس کی ہر چیز تمہارے لیے رحمت ہے، تمہارے لیے یوزفل ہے، تمہارے لیے فائدہ ہے اس میں، تمہارے لیے بینیفٹ ہے اس میں، تمہارے لیے ایڈوانٹیج ہے اس کے اندر. ہر چیز، زمین، آسمان، چاند، سورج، پنکھا، ہوا، جانور، اس کائنات کی ہر چیز سے ہمارا فائدہ وابستہ ہے. اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو کئی دن کی تقریر چاہیے. ہر ستارے سے ہمیں فائدہ ہے، ہوا کے ہر جھونکے سے ہمیں فائدہ ہے، ہر انسان کی سانس سے ہمیں فائدہ ہے، ہر انسان کی موت سے ہمیں فائدہ ہے، ہر انسان کی بیماری سے ہمیں فائدہ ہے، ہر انسان کی تباہی سے ہمیں فائدہ ہے، ہر انسان کی شادی سے ہمیں فائدہ ہے، اس کائنات کی ہر کروٹ اور ہر انقلاب سے ہمیں فائدہ ہے. لیکن اب اس کی تفصیل میں جائیے گا تو بہت وقت چاہیے. مختلف ڈیسیزز ہیں، ان ڈیسیزز سے صحت مند لوگوں کو فائدہ ہے. مختلف قسم کی چیزیں ہیں، ہر چیز سے انسان کو فائدہ ہے. نقصان سے بھی فائدے کا پہلو وابستہ ہے، فائدے سے بھی فائدے کا پہلو وابستہ ہے. ایک پہلو سے کوئی چیز نقصان دہ ہے، دوسرے پہلو سے وہی نقصان ہمارا فائدہ، اسی نقصان میں ہمارا فائدہ وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. جو چیز ہے اس دنیا میں، اس دنیا کی ہر چیز کے لیے وہ رحمت ہے، مفید ہے، ورنہ اللہ نے اس دنیا میں اسے پیدا نہ کیا ہوتا. میں نے یہ دعویٰ کر دیا، آپ مجھ سے ملیں، حضرت آپ نے کہہ دیا بیماری سے بھی فائدہ ہے، آپ نے کہہ دیا موت سے بھی فائدہ ہے، آپ نے کہہ دیا قبر سے بھی فائدہ ہے، آپ نے کہہ دیا قبرستان سے بھی فائدہ ہے، آپ نے کہہ دیا ہر شے سے فائدہ ہے. بے شک فائدہ ہے،
پیشاب سے کیا فائدہ ہے؟ پیشاب آپ موت رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہے اس سے؟ آپ ذرا سائنسدان سے پوچھئے کہ آپ پیشاب کر دیتے ہیں، وہ زمین میں چلا جاتا ہے، مختلف کیمیکل رد عمل اس پر گزرتے ہیں، اور کیمیائی رد عمل سے گزر کر مختلف قسم کے، پھر وہ پانی بن کے آپ اسے پیتے ہیں۔ آپ جو ہے غلاظت خارج کرتے ہیں، وہ خارج ہو جاتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ وہ یرو بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد مزے سے کھاتے ہیں۔ آپ سمجھ یہ مردے دفن کرتے ہیں، یہ خود کھاد بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ قبرستان میں کویٹ اگتی ہے، وہ مصطفیٰ صاحب بڑے شوق سے کھاتے ہیں، بولتے ہیں کہ دوسری جگہ کی کویٹ اس سے نہیں، یہ قبرستان کی کویٹ بہت اچھی ہے، تو معلوم ہے اس میں کون کون مرے ہیں ان کا کھاد ہے وہ، تو بندگان